الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يعمل سوءا يجز به. وقال تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وقال الله تبارك وتعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. چند آیتیں مختلف مقامات سے تلاوت کی ہے. ان مشترکہ آیتوں کے ذریعے سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہر تکلیف کے وقت، مصیبت کے وقت اللہ کی طرف دوڑو. ففروا الی اللہ، اسباب کی طرف، حکومت والوں کی طرف، دنیا والوں کی طرف. وہاں پر تمہارے مسائل کا حل نہیں رکھا ہے. جہاں سے مصیبتیں آتی ہے اس کو راضی کر لو. ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو. کیوں؟ من یعمل سوءا یجز بہ، جو انسان بھی اللہ کو ناراض کرتا ہے اللہ اس کو سزا دیتا ہے. آخرت میں تو ملے گا، دنیا میں بھی مل جاتی ہے، دنیا میں بھی ملتی ہے. انسان کبھی اپنے دوستوں سے شکوہ شکایت کرتا ہے کہ ہمارے اوپر یہ مصیبتیں، حالات کیوں آتے ہیں. خود اپنے اعمال کو دیکھ لے تو پتہ چل جائے گا کہ انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے. حقیقت کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ ہمارے اوپر مصیبتیں آوے. اگر نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات اور فضل اور مہربانی ہو جاوے تو یوں سمجھنے کا کہ نہ معلوم کون سی مجھ سے نیکی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی آ گئی. ورنہ ہماری نمازیں، ہمارے ذکر، ہمارے اعمال کوئی ایسی نہیں ہے، ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کا سوال کریں. جو ہوتا ہے بندوں کے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں. یہ قرآن و سنت کا ایک اصول ہے. لیکن آج کے اس مجلس میں دنیا کی مشہور جو حکومتیں ہیں ان کی باتیں پیش کی جاتی ہے تو لوگوں کو یاد بھی رہتا ہے، عبرت بھی پکڑتے ہیں اور سمجھ میں بھی آ جاتا ہے. لہذا نقشبندی سلسلہ کے بزرگ حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی حفظہ اللہ تعالی اپنے ایک بیان میں، خطاب میں ایک عجیب قصہ نقل فرماتے ہیں کہ میں امریکہ گیا تھا. وہاں جو کچھ میں نے دیکھا میں آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں. خبردار اللہ کو ناراض نہ کرنا. اللہ کی آواز میں لکڑی میں آواز نہیں ہوتی ہے. ایک شعر ہے، اس کی ترجمانی کرتا ہے: جب کہا میں نے کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، جب کہا میں نے کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم آیا میرے بندے تیرے اعمال دیکھ. کبھی انسان ایسا سوچتا ہے کہ یہاں پر کچھ کر لیں گے، آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے، ستاری فرمائیں گے، اور نفس و شیطان اس کو گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اعمال کا بدلہ جو ملے گا وہ تو آخرت میں ہے، جنت اور جہنم اچھے برے پر. لیکن کبھی کبھی دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عبرت کے لیے دکھاتے ہیں. یاد رکھیں اس بات. ایک شاعر اس پر کہتا ہے: عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں،
عدل و انصاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے، عدل و انصاف صرف حشر پر موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ کبھی یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں، فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ امریکہ گیا، کیلیفورنیا اس کی بہت بڑی ریاست ہے وہاں پر امریکہ کی۔ ہم گاڑی میں جا رہے تھے، ہمارا ڈرائیور ایک انجینئر تھا، راستے پر چوراہا یا چار راستہ آیا، سرکل وغیرہ جو ہوتا ہے، تو عجیب بات دیکھی، انگریزی کے اندر ایک سائن بورڈ بہت بڑا لکھا ہوا تھا، یا خدا، یہ اللہ، امریکہ میں جہاں پر ناستک، دہریت، کمیونزم، کمیونسٹ، اللہ کو نہ ماننے والے، دنیا آٹومیٹک چلتی ہے، ایسے لوگ زیادہ ہے، اللہ کو تسلیم نہیں کرتے، وہاں پر لکھا ہوا تھا، اور پھر راستے پر بہت بڑے حروف سے او گاڈ۔ اچھا کسی نے لکھ دیا ہوگا، اور تھوڑا آگے چلے تو نظر پڑی تو دوسرا چوراہا آیا، وہاں پر بھی بہت بڑا بورڈ لکھا ہوا تھا۔ ایسے 3-4 مرتبہ جو ہے چوراہا آیا، ہر جگہ کے اوپر بہت بڑے انگریزی کے اندر سائن بورڈ سے لکھا ہوا تھا او گاڈ، یہ خدا، یہ اللہ۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ڈرائیور سے، لوگوں سے پوچھا، مقامی لوگوں سے، یہ کیا ہے یہاں پر؟ تو فرمایا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے؟ فرمایا نہیں مجھے معلوم نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہاں کی سرکار نے، امریکہ کی حکومت نے لکھوایا ہے۔ تو مجھے اور تعجب ہوا، اچھا حکومت نے لکھوایا ہے؟ فرمایا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے؟ کہا نہیں معلوم ہے۔ اب انہوں نے داستان بیان کرنا شروع کیا وہاں مقامی لوگوں نے، اب میں وہ آپ کے سامنے سنا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ 1994 جنوری کی 17 تاریخ رات کو 3-4 بجے کے درمیان میں امریکہ میں زلزلہ آیا، اس جگہ پر، امریکہ کی کیلیفورنیا ریاست کے اندر اتنا بڑا زلزلہ تھا۔ وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میں اپنی جگہ پر پلنگ پر کھاٹ پر سو رہا تھا، لیکن جب دیکھا تو میں نیچے آیا تھا، میری بیوی کو دیکھا تو وہ بھی اوپر سوئی ہوئی تھی، وہ بھی زمین پر پڑی ہوئی تھی، گھر کے سب فردوں کو پوچھا تو سب نیچے الٹے پڑے ہوئے تھے۔ ایسے میں نے تقریباً 50 آدمیوں کو صبح اٹھ کر جو بچ گئے تھے ان کو پوچھا، ہر ایک نے یوں کہا کہ کسی نے اٹھا کر کے پلٹ اوندا کر دیا ہو ہم کو۔ ایسا زلزلہ تھا کہ کوئی اپنے آپ کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ عجیب بات دیکھنے میں یہ آئی، وہاں امریکہ کے اندر چونکہ مالدار ملک ہے تو کوئی بھی عمارت بنائی جاتی ہے تو 2 طرح کی عمارت، ایک سرکاری، ایک پبلک کے لیے، عام رہائشی عوام کے لیے۔ جو عوام کے لیے، پبلک کے لیے ہوتی ہے، وہ عمارت کو 20 سال اس کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے رہائش کے لیے، اس کے بعد میں اس کو گرا دیا جاتا ہے، اس کے بعد نئی بنائی جائے، اس کی عمر پوری ہو گئی۔ یہ لوگوں کے رہنے کے مکانوں کے لیے، بلڈنگوں کے لیے۔ لیکن وہ عمارتیں کہ جو سرکاری ہو، ہسپتال ہے، ریلوے اسٹیشن ہے، بڑے بڑے پول ہے، یا تو 5 اس کے علاوہ جو سرکاری جتنے بھی عملہ وغیرہ ہوتا ہے ان کی جتنی بھی عمارتیں ہوتی ہے، پولیس اسٹیشن ہے، ہسپتال ہے، 5 بریگیڈ ہے، بڑے بڑے پول ہے، ایمرجنسی حالات میں نمٹنے کے لیے جو ان کے بڑے بڑے تہخانے یا تو عمارتیں ہوتی ہے، اس میں عام پبلک کے مکانوں سے 50 گنا زیادہ خرچہ اور پلاسٹر اور اسٹیل وغیرہ ڈال کر کے، سیمنٹ ڈال کر کے اور مضبوط کیا جاتا ہے، اور اس کی ویلیڈیٹی نہیں ہوتی، ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، یہ اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن یہ زلزلہ جب آیا تھا تو لوگوں کے رہنے کے وہ مکانات جو ہے وہ کم گرے تھے، لیکن ایسی تمام کے تمام عمارتیں جو سرکاری ہوتی تھی، جس کو یہاں پر ابھی گنایا گیا، سرکاری ہسپتال ہے، بڑے بڑے پول ہے، 5 بریگیڈ کی اسٹیشن ہے، اس کے علاوہ کے اندر پولیس اسٹیشن ہے، عملداروں کے دفتر ہے، زیادہ تر وہ تمام عمارتیں جو ہے وہ بھسم ہو کر کے نیست نابود ہو گئی تھی۔ 150 فٹ اونچے پل بنائے گئے تھے، ٹکڑے کر کے ایسے ہو گئے جیسے بچوں نے کسی نے کوئی پتے پھینک دیے ہو۔ اس زلزلے میں جو نقصان آیا وہ $20 ملین تھا، $20 بلین۔ مقامی لوگوں نے بتایا، اب جو بات سننے کی اس کو دیکھیں، مقامی لوگوں نے بتایا امریکہ نے اس سے پہلے اگلے سال کویت کے اوپر جب حملہ کیا تھا، عراق نے جب کویت پر حملہ کیا تھا چھڑانے کے لیے، تو اربوں سے جو کویت سے فائدہ اٹھایا تھا وہ $20 بلین تھا۔ یہ زلزلے کے اندر وہ $20 بلین جو ہے
وہ پورے ہو گئے۔ اچھا، اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ جب بغداد کے شہریوں پر نجف ہے، اشرف ہے، کربلا ہے، کوفہ ہے، بصرہ ہے، ہمارے اکابرین کی، صحابہ کی، اولیاء اللہ کے مزارات ہے، وہاں پر جب بم برسائے جا رہے تھے 1992 کے اندر، یہ زلزلہ کے ایک سال پہلے، تو فرماتے ہیں مولانا کہ وہی 17 تاریخ تھی اور وہی وقت رات کے 3-4 بجے کے درمیان کا تھا۔ بمباری کا جو وقت تھا 17 تاریخ جو جنوری کی تھی وہی وقت تھا۔ ایک سال بعد اللہ نے یہ بتایا کہ اسی وقت زلزلہ آیا اور بالکل دونوں کے دونوں برابر ہو گیا۔ آگے سنیے اس واقعہ کو۔ ابھی تھوڑے دن گزرے تھے کہ مسی پسی ایک دریا کا نام ہے امریکہ کا، وہاں پر طوفان آ گیا، طغیانی بھی عجیب آئی۔ حکومت نے دریا کی عام سطح سے جو کنارہ ہوتا ہے اس دریا کے سطح سے 45 فٹ اونچے پل بنائے تھے، مگر دریا میں جب طغیانی اور طوفان آیا تو ریکارڈ توڑ دیا اور دریا کی بلندی سے 54 فٹ پانی اوپر ہو گیا، 10 فٹ اس کے بنائے ہوئے پل سے بھی زیادہ ہو گیا۔ 7 ریاستوں میں 7 بڑے بڑے جو راجیہ تھے اس میں پانی پھیل گیا۔ نقصانات کا حساب کیا گیا تو 20 بلین ہو گیا۔ بڑی مصیبت و پریشانی آ گئی۔ اس سے پہلے 30 بلین جو ہے وہ نقصان زلزلے میں آیا تھا اور 20 بلین جو ہے وہ پانی کے سیلاب میں آیا۔ ابھی لوگوں کی آنکھیں خشک نہیں ہوئی تھی امریکہ میں کہ امریکہ کی بہت بڑی ریاست ہے ٹیکساس، وہاں پر ایک بگولا طوفان، واوا جھوڑا جس کو بولتے ہیں، ٹارنیڈو آ گیا۔ ہوا کا یہ بگولا ایک عجیب تھا، اس کا جو دائرہ اور قطر ہوتا ہے پھیلاؤ، یہ 150 کلومیٹر میں گھیرا ہوا تھا۔ یعنی وہ بگولا جو چل رہا تھا تو زمین کے جس حصے پر وہ گھوم رہا تھا گول گول ہوا کا، اس کا پھیلاؤ 150 کلومیٹر تھا۔ اتنا شدید تھا کہ ایک کار کو، ایک درخت کو، وزنی چیز کو ایک طرف سے اٹھایا اور 150 کلومیٹر دور پھینک دیا۔ سائنسدانوں نے تجزیہ کیا کہ اگر کسی جگہ پر 500 نائٹروجن بم پھینکے جاوے تو اس کے دھماکے میں جتنی طاقت ہوتی ہے اتنا اس سائیکلون، اس بگولے، اس طوفان کے واوا جھوڑے کے اندر اس سے بھی زیادہ تیزی اور طاقت تھی۔ ہمارے یہاں پر گجرات میں جس وقت کنڈلا وغیرہ کے سمندری طوفان آیا تھا، سونامی، تو آپ نے سنا ہوگا بڑی بڑی لوہے کی کشتیاں ہیں، ڈیزل کے، پیٹرول کے بھرے ہوئے بیرل وغیرہ ہے، پتہ نہیں کہاں سے کہاں پھینک دیے تھے۔ ایک بھینس یہاں سے اٹھائی کہاں پھینک دی، درخت کہاں سے اٹھایا، تو یہ 150 کلومیٹر دوری کے اوپر چل رہا تھا۔ وہاں پر پانی کے، ہوا کے اس بگولے میں $10 بلین کا خرچ ہوا، کل نقصان $60 بلین ہو گیا۔ یہ حساب کتاب تو مقامی لوگوں نے بتایا کہ سرکاری ہے، حقیقت کا حال تو اللہ جانتے ہیں۔ اب سنو آگے، عزیز و دوست و بزرگوں، ملک کے حال کو ملحوظ رکھے۔ دین کے اعتبار سے جو فکر ہماری ہو رہی ہے، مسجدوں کو آباد کرنے کی، اپنے ایمان بنانے کی، اپنی قبر بنانے کی، زندگی بہت تھوڑی ہے۔ اللہ کو ناراض نہ کرے۔ اللہ دنیا میں کوئی بھی ہو، آخر کے اندر اس کو اللہ کی طرف جانا ہے اور اللہ ہی ماوا مل جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ 4 دن کی چاندنی ہے، اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اللہ کو جس نے راضی کر لیا سب کچھ ہو گیا۔ امریکہ جیسا ناستک اور دہریت والا ملک جو فرعون کی طرح انا ربکم الاعلی کہنے والا تھا سپر پاور کے اندر، جب یہ پورا کے پورا $60 بلین نقصان الگ الگ طوفان میں، سیلاب میں، بگولے کے اندر، زلزلے میں آیا، تو امریکہ کے صدر نے قوم سے خطاب کیا، لگتا ہے لگاتار طوفان، واوا جھوڑا، بھوکمپ، زلزلے ہمارے ملک میں آ رہے ہیں، لگتا ہے قدرت ہم سے ناراض ہو گئی ہے۔ یہ امریکہ میں اس نے اعلان کیا۔ جارج بش تھا اس وقت، اس بش کا باپ تھا، بل کلنٹن سے پہلے۔ کیا لفظ ہے؟ کہہ رہا یہ لگتا ہے قدرت ہم سے ناراض ہو گئی ہے۔ ہمیں تھپڑ لگتی ہے، بیوی میں، بچوں میں، کاروبار میں، ناریلی کے اندر، دھندوں کے اندر مصیبتیں، لیکن ہمارا رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہی نہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندے، میں اپنی
تیرے اصلاح کے لیے مصیبت بھیج رہا ہوں، تو میری طرف رجوع کر لے، مسجدوں کو آباد کر لے، اپنے ایمان کو صحیح کر لے، مجھے راضی کر لے، تو کہا جا رہا ہے۔ ہمیں اللہ یاد نہیں آ رہا ہے۔ ایسے امریکہ کے رہنے والے صدر جب ایسے زلزلے آ رہے ہیں تو ایسے نافرمان کافروں کو بھی اللہ یاد آ رہا ہے۔ اس نے اعلان کیا، لگتا ہے قدرت ہم سے ناراض ہو گئی ہے، لہذا میں چرچ والوں سے، ہماری مسجدیں ہوتی ہیں، عیسائیوں کے چرچ ہوتے ہیں، درخواست کرتا ہوں چرچ کے پادریوں سے کہ وہ اپنی سنڈے پرے میں ملک کے لیے دعائیں مانگے، مالک سے، قدرت سے دعائیں مانگے۔ یہ ہو گیا اعلان۔ جب صدر نے یہ درخواست کی تو اگلے دن وہاں کی کاؤنٹی وغیرہ کے چرچ والے جو تھے، پوری کی پوری عملہ، انہوں نے پوچھا کہ صدر صاحب نے ہم کو درخواست کر دی ہے، اب بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ چرچ کے پادریوں نے کہا، لوگ اللہ کو بھول گئے ہیں۔ دیکھو، یہ لوگ اللہ کو بھول گئے ہیں، اس لیے عذابات آ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں۔ ہم فضائل اعمال میں اتنی تعلیم کر رہے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی پر ایسا عذاب آتا ہے۔ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، پتہ نہیں، تلک الایام نداولها بین الناس، قرآن بار بار کہہ رہا ہے۔ جب بھی زمانے کے اندر نبی کی بات کو مانا ہے، اللہ نے اس قوم کو جو ہے کامیاب کیا ہے، اور جب بھی زمانے کے اندر نبی کی بات کو نہیں مانا ہے، اللہ نے برباد کیا ہے، چاہے حکومت کے اعتبار سے کتنا بھی سپر پاور ہو۔ بار بار ہمیں کہا جا رہا ہے، ہمیں جو ہے اللہ کو راضی کرنے، مسجدوں کو آباد کرنے کی، اپنے وقت کو صحیح لگانے کی فکر کی سمجھ نہیں پڑ رہی ہے۔ لیکن یہ پادری ہونے کے باوجود، عیسائی ہونے کے باوجود بھی کیا کہہ رہے ہیں، صدر نے ہم کو کہا تھا کیا کرنا چاہیے، تو پادریوں نے چرچ آواز میں کہا، ایسا کرے، بڑے بڑے بورڈ بناوے اور اس پر لکھ دے او گوڈ، اور اس کو لکھ کر کے راستوں میں جہاں سے لوگ گزرتے ہو نا، وہاں بڑے بڑے وہاں پر لگ جائے، تاکہ آتے جاتے یا اللہ کہتے جاوے۔ ہمیں مسجدوں میں اللہ یاد نہیں آ رہا ہے، ہمیں گھروں میں اللہ یاد نہیں آ رہا ہے، یہ اللہ کے نافرمان راستوں کے اوپر اللہ کو یاد کرنے کے لیے امریکہ میں بورڈ لگا رہا ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ میرے بھائیو، اللہ اپنے دین کی خدمت لینے کے لیے جو ہے کسی بھی قوم کو کھڑا کر سکتا ہے۔ ہر جگہ لگا دیا۔ یہ سن کر حضرت مولانا ذوالفقار رحمت دامت برکاتہم فرماتے ہیں، یہ فقیر نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں تو بڑے بڑے کو بھی بندری کا ناچ نچوا دیتے ہیں، ان کی بھی دماغ جو ہے صحیح کروا دیتے ہیں۔ ان کا دماغ صحیح کروا دیا کہ اصل جو ہے یہاں سے حالات آتے ہیں حکومتیں، اور دیکھو اس وقت کے اندر جو ہو رہا ہے ہمارے سامنے ہے، 20-22 سال مسجد کے پیسنے کے باوجود بھی جس کے وہاں پر خدا ہوتا ہے، اللہ کی مدد وہاں پر ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، ہم مسجدوں کو آباد کریں، ہم اللہ کو مانیں، اللہ کے نبی کی سنتوں کو مانیں، ہم دعائیں کریں، ہم نماز پڑھیں، اور اللہ نہ سنے کبھی نہیں ہو سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ بس اس میں تھوڑا اخلاص پیدا کرے، سنت طریقے کو رائج کرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، اور اگر ہو جاوے کچھ تو استغفار کرے۔ اللہ تبارک و تعالی حالات کے بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ یہاں مولانا نے 2 جملے لکھے ہیں، حالات بدلتے ہیں اعمال سے، اسباب سے نہیں، اعمال سے بدلتے ہیں، اسباب سے نہیں۔ اگر اللہ والے بنو گے تو امام عالم بن جاؤ گے، اور اگر اللہ کو ناراض کرو گے تو غلام عالم بن جاؤ گے۔ اچھے بنو گے، امام عالم بنو گے، پوری دنیا کے پیشوا اور امام بن جاؤ گے۔ میں نے پچھلی جمعہ میں کہا تھا، اسلامی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر علامہ علی ندوی کی کتاب سے۔ مسلمان جب ترقی پر ہوتے ہیں تو حکومت کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور جب ظلم و ستم پر آتی ہے، جس وقت پبلک کے اوپر ظلم کرنے پر، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ ان کی اولاد بھیک مانگتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جب اللہ کو راضی کرو گے تو امام عالم بنو گے، اور اللہ کو ناراض کرو گے تو غلام عالم بن جاؤ گے۔ ایسی ذلتی اور پستی میں آئے گے کہ پھر وہ مولی اور گاجر کی طرح کاٹی جائے گی۔ اپنی سٹیزن، اپنی شناخت، اپنی معرفت، اپنی آئی کارڈ کے لیے محتاج بن جائیں گی اس ملک میں۔ میرے بھائیو، سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال کرے، اگر گناہ ہو جائے استغفار کرے۔ اللہ تعالی ہمیں ان واقعات سے عبرت لیتے ہوئے اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دارالعلوم حسنیہ مانگرول میں چونکہ کورونا لاک ڈاؤن حالات کی وجہ سے تعلیمی سلسلہ جو ہے
وہ برابر نہیں رہا تھا. تو ابھی ستمبر کی 19 تاریخ کو 2 دن کے بعد میں اتوار کے دن 8:30 بجے بخاری شریف کا ختم ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی روایتیں بخاری شریف میں ہے، پہلی دوسری جو امام بخاری نے لکھی ہے، وہ بچوں نے پورے سال پڑھی الحمدللہ. مغرب بعد، عشاء بعد، فجر میں، لاک ڈاؤن میں چھپے طریقے سے کسی کے گھر کے اندر کس طریقے سے جیسے بھی اللہ نے دیا. آج 2 دن کے بعد میں اس کا ختم ہو رہا ہے. اس مجلس کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہے. حالات سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے امت کے حال پر رحم فرماتے ہیں. گجرات کے بہت بڑے ادارے مدرسہ تعلیم الدین ڈابھیل کے شیخ صدر مفتی عباس صاحب بسم اللہ، نام ہی بسم اللہ ہے ان کا، اور جامعۃ القراءۃ کفلتا کے شیخ الحدیث، یہاں پر شیخ الحدیث بخاری پڑھاتے ہیں، وہاں پر صدر مدرس ہے ڈابھیل کے اندر. یہ بخاری شریف کا ختم کریں گے، دعائیں کریں گے. گجرات سے ہمارے مانگرول میں یہ پہلی مرتبہ آ رہے ہیں. آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ بارش وغیرہ کی آگاہی کے ان حالات کے اندر حالات کو خوشگوار فرما کر حضرت کے سفر کو کامیاب نصیب فرماوے اور آسانی فرماوے. اس کے اندر اس سال کے بچے اور گزشتہ سال بھی جلسہ نہیں ہوا تو 25 اور 24 کل ملا کر 49 بچوں کی دستار بندی بھی ہوگی، انعامات بھی ہوں گے، بچوں کے پروگرام بھی ہوں گے. آپ سے گزارش ہے کہ اپنے دوست و احباب کے ساتھ میں شرکت فرماوے، اور جلسے کے بعد میں انشاءاللہ کھانے کا نظم بھی وہاں کیا گیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.